الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعائے عطار یا اللہ پاک جو کوئی 22 صفحات کا رسالہ امام احمد رضا در خواجہ پر پڑھ یا سن لے اسے اپنے ولیوں کا ادب نصیب فرما اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے اور اسے اس کے ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب تم اللہ پاک سے دعا مانگو تو اپنی دعا میں نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک تو مقبول ہی مقبول ہے، اور اللہ پاک اسے بڑھ کر کریم ہے کہ بعض کو قبول کرے اور بعض کو رد کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار سے بہت فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ مولانا برکات احمد صاحب مرحوم جو میرے پیر بھائی اور میرے والد ماجد کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مسلم جس کے سر سے پیر تک کوڑے تھے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس قدر تھے، ٹھیک دوپہر کو آتا اور دربار شریف کے سامنے گرم کنکروں اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا خواجہ اگن لگی ہے، یعنی اے خواجہ جلن مچی ہے، بدن میں آگ لگ رہی ہے۔ تیسرے روز میں نے دیکھا کہ بالکل اچھا ہو گیا ہے۔ برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ بارگاہ خواجہ غریب نواز میں عرض کرتے ہیں پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھے جلوہ تیرا۔ برہان ملت حضرت مفتی محمد عبد الباقی رضوی جبل پوری رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا عبد السلام جبل پوری رحمت اللہ علیہ نے سیدی و مرشدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو 1905 عیسوی میں دوسرے سفر حج سے واپسی پر بمبئی میں جبل پور شہر تشریف لانے کی دعوت پیش۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ابھی مجھے اجمیر شریف حاضری دینی، اجمیر شریف حاضری دیتا ہوا بریلی جاؤں گا، انشاءاللہ پھر کبھی جبل پور آؤں گا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے بے حد عقیدت۔ آپ نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری بھی دی ہے، بلکہ قابل اعتماد تاریخی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر عرس میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا بیان ہوا کرتا تھا، اور اس بیان کا اہتمام خود مزار شریف کے دیوان صاحب یعنی مشیر صاحب کیا کرتے تھے۔ اس بیان کو سننے کے لیے دور دور سے بڑے خلقت یعنی عوام اور علماء کرام بلکہ بعض دفعہ دکن کے حکمران بھی آتے تھے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگی کے آخری دنوں اجمیر شریف کے سفر کا ایک اور ایمان افروز واقعہ علامہ نور احمد قادری اپنے دادا مرید اعلی حضرت حاجی عبد النبی قادری رضوی رحمت اللہ علیہ کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ اس مرتبہ جب اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بریلی شریف سے اجمیر شریف عرس غریب نواز میں حاضری کے لیے جانے لگے تو آپ کے ساتھ 10-11 مریدین بھی تھے۔ ایک دادا جان حاجی عبد النبی قادری رضوی رحمت اللہ علیہ کی استاد محترم مولانا شاہ عبد الرحمن قادری جے پوری اعلی حضرت کے شاگرد اور خلیفہ، اور دوسرے خود دادا جان محترم حاجی عبد النبی قادری رحمت اللہ علیہ سمیت کچھ اور حضرات تھے۔ دہلی سے اجمیر شریف تک جانے کے لیے BB&CIR ریل چلا کرتی تھی۔ جب یہ ریل گاڑی فلیرا اسٹیشن پر پہنچی تو قریب مغرب کا وقت ہو جاتا تھا۔ فلیرا اس دور کا بہت بڑا ریلوے اسٹیشن ہوا کرتا تھا جہاں سامبھر، جودھپور اور بیکانیر سے آنے والی گاڑیوں کا بھی کراس ہوا کرتا تھا۔ ان تمام دوسری لائنوں سے آنے والے مسافر اجمیر شریف جانے کے لیے اسی میل گاڑی ٹرین کو پکڑتے تھے، اس لیے یہ میل گاڑی فلیرا اسٹیشن پر تقریباً 40 منٹ ٹھہرا کرتی۔ میں نے خود اجمیر شریف حاضری دینے کے لیے اسی گاڑی سے کئی بار سفر کیا اور فلیرا اسٹیشن کا حال دیکھا ہے۔ باہر کے جب اعلی حضرت رحمت اللہ
اللہ علیہ سفر کر رہے تھے تو فلیرا اسٹیشن پر پہنچتے ہی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے فرمایا نماز مغرب کے لیے جماعت پلیٹ فارم پر ہی کر لی جائے۔ چنانچہ چادریں بچھا دی گئیں اور لوگوں میں سے جن کا وضو نہ تھا انہوں نے وضو کر لیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اکثر باوضو رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا میرا وضو ہے اور امامت کے لیے آگے بڑھے۔ پھر فرمایا کہ آپ سب لوگ پورے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں، انشاءاللہ گاڑی ہرگز اس وقت تک نہ جائے گی جب تک ہم لوگ نماز پورے طور سے ادا نہیں کر لیتے۔ یہ فرما کر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے امامت کرتے ہوئے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مغرب کے فرض کی جب ایک رکعت ختم کر چکے تو ایک دم گاڑی نے ویسل دے دی۔ پلیٹ فارم پر دیگر بکھرے ہوئے مسافر تیزی کے ساتھ اپنی اپنی سیٹوں پر گاڑی میں سوار ہو گئے، مگر آپ کے پیچھے نمازیوں کی یہ جماعت پورے استغراق یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں برابر مشغول رہی۔ دوسری رکعت مغرب کے فرض کی ہو رہی تھی کہ گاڑی نے اب آخری ویسل بھی دے دی، مگر ہوا کیا کہ ریل کا انجن آگے کو نہ سرکتا تھا۔ میل گاڑی تھی، کوئی معمولی پیسنجر گاڑی نہ تھی، اس لیے ڈرائیور اور گارڈ سب پریشان ہو گئے کہ آخر یہ ہوا کیا کہ گاڑی آگے نہیں جاتی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ انجن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈرائیور نے گاڑی کو پیچھے کی طرف دھکیلا تو گاڑی پیچھے کی سمت چلنے لگی، مگر جب انجن کو آگے کی طرف دھکیلتا تو انجن رک جاتا۔ اتنے میں اسٹیشن ماسٹر جو انگریز تھا اپنے کمرے سے نکل کر پلیٹ فارم پر آیا اور اس نے ڈرائیور سے کہا کہ انجن کو گاڑی سے کاٹ کر جدا کر کے دیکھو چلتا ہے یا نہیں۔ اس نے ایسا ہی کیا تو اچھی طرح پوری رفتار سے چلا، مگر جب ریل کے ڈبوں کے ساتھ جوڑ کر اسی انجن کو چلایا تو وہ پھر جام ہو گیا اور ایک انچ بھی آگے کو نہ چلا۔ ریل کا ڈرائیور اور سب لوگ بڑے حیران و پریشان کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، انجن ریل کے ساتھ جڑ کر آگے کو نہیں جاتا۔ اسٹیشن ماسٹر نے گارڈ سے جو نمازیوں کے قریب ہی کھڑا تھا پوچھا کہ کیا بات ہے کہ انجن الگ کرو تو چلنے لگتا ہے اور ڈبوں کے ساتھ جوڑو تو بالکل پٹری پر جام ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ گارڈ مسلمان تھا، اس کے ذہن میں بات آ گئی۔ اس نے اسٹیشن ماسٹر کو بتایا کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ بزرگ جو نماز پڑھا رہے ہیں بہت بڑے ولی اللہ ہے، یقیناً اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ اب جب تک یہ بزرگ اور ان کی جماعت نماز ادا نہیں کر لیتی یہ گاڑی مشکل ہے کہ چلے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ان ولی اللہ کی کرامت معلوم ہوتی، اب ان کے نماز ادا کرنے تک تو انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ اسٹیشن ماسٹر کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور وہ کہنے لگا کہ بلا شبہ یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ نمازیوں کی جماعت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور نماز میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اور ان کے مریدین کے استغراق اور خشوع و خضوع کا یہ روح پرور منظر دیکھ کر بے حد متاثر ہوا۔ انگریزی اس کی مادری زبان تھی، مگر وہ اردو اور فارسی کا بھی ماہر تھا اور بے تکلف اردو میں کلام کرتا تھا۔ گارڈ کے ساتھ اس کی ساری گفتگو اردو ہی میں تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلام پھیرا اور با آواز بلند درود شریف پڑھ کر دعا مانگنے میں مصروف ہو گئے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو آگے بڑھ کر نہایت ادب کے ساتھ اسٹیشن ماسٹر نے اردو ہی میں حضرت ذرا جلدی فرمائیں، یہ گاڑی آپ ہی کی مصروفیت عبادت کے سبب چل نہیں رہی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ نماز کا وقت، کوئی بھی سچا مسلمان نماز قضا نہیں کر سکتا، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض کو کیسے چھوڑا جائے۔ اسٹیشن ماسٹر پر اسلام کی روحانی ہیبت طاری ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اور ان کے مریدین نے سکون کے ساتھ جب نماز پورے طور پر ادا کر لی اور دعا مانگ کر فارغ ہوئے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پاس ہی کھڑے ہوئے انگریز اسٹیشن ماسٹر سے فرمایا انشاءاللہ اب گاڑی چلے، ہم سب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں۔ یہ فرمایا اور اپنے سب ہمراہیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ، گاڑی نے سیٹی دی اور چلنے لگی۔ اسٹیشن ماسٹر نے اپنے انداز میں سلام کیا اور آداب بجا لایا، مگر اس کرامت کا اس کے ذہن اور دل پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تو اجمیر شریف روانہ ہو گئے، مگر اسٹیشن ماسٹر سوچ میں پڑ گئے۔ رات بھر وہ اسی غور و فکر میں رہا، اس کو نیند نہ آئی۔ صبح ہوئی تو چارج ڈپٹی کے حوالے کر کے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ حاضری کے لیے اجمیر شریف کی جانب چل پڑا تاکہ وہاں درگاہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پر حاضر ہو کر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دستے مبارک یعنی ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کرے۔ جب اجمیر شریف پہنچا تو دیکھا کہ دربار شریف کی شاہ جہانی مسجد میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایمان افروز وعظ یعنی بیان ہو رہا ہے۔ وہ وعظ میں شریک ہوا اور جب وعظ ختم ہوا تو قریب پہنچ کر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ چوم لیے اور عرض کی جب سے آپ فلیرا اسٹیشن سے ادھر روانہ ہوئے ہیں میں اس قدر بے چین ہوں کہ مجھے سکون نہیں آتا، آخر اپنے خاندان کے افراد کے ہمراہ یہاں حاضر ہو گیا ہوں اور اب آپ کے دستے مبارک یعنی ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی یہ کرامت
دیکھ کر مجھے اسلام کی صداقت یعنی سچائی کا یقین کامل ہو گیا ہے اور مجھے پتا چل گیا ہے کہ بس اسلام ہی اللہ پاک کا سچا دین ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے ہزارہاں زائرین دربار خواجہ غریب نواز کے سامنے اس انگریز جس کا نام رابرٹ تھا اور اس کے خاندان کے 9 افراد کو کلمہ پڑھا کر دامن اسلام سے وابستہ کیا اور اس کا اسلامی نام غوث پاک کے نام پر عبد القادر رکھا۔ آپ نے اس کو مسلمان کرنے کے بعد سلسلہ قادریہ میں اپنا مرید بھی کیا اور یہ ہدایت فرمائی کہ ہمیشہ اتباع سنت کا خیال رکھنا یعنی سنتوں پر عمل کرنا، نماز کسی وقت نہ چھوڑنا، نماز روزے کی پابندی بہت ضروری ہے اور جب موقع ملے تو حج بھی ضرور جانا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور ہمیشہ خدمت دین کا خیال رکھنا۔ اب اپنے وطن بھی جب جاؤ تو وہاں بھی دین کو پھیلانے کی خدمت انجام دینا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اب خود بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو اور اپنے تمام خاندان کے افراد کو قرآن پاک کی تعلیم دلواؤ۔ پھر وہ 9 مسلم انگریز قرآن کریم ختم کرنے کے بعد ہندوستان سے وطن واپس لوٹ گیا اور وہاں جا کر اسلام کی خدمت کے لیے وقف ہو گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو، از پے غوث و رضا خواجہ پیا خواجہ پیا۔ ایک بار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اجمیر شریف قیام کے دوران جمعہ کا دن آ گیا۔ اعلان ہوا کہ مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مزار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ واقع مسجد شاہ جہانی میں جمعہ سے قبل خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان ولایت پر بیان فرمائیں گے۔ اس جمعہ کو کئی گھنٹے پہلے ہی نمازیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ مسجد اور آس پاس کی جگہ بھر گئی۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا بیان شروع ہوا۔ بیان شریف ایسا ایمان افروز تھا کہ حاضرین جھوم اٹھے۔ پھر اعلان ہوا کہ باقی بیان بعد نماز عشاء اسی مسجد میں ہوگا۔ لوگ خوش ہو گئے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بعد عشاء بیان شروع فرمایا اور رات کافی دیر تک بیان ہوا۔ اللہ اللہ تبحر علمی اب بھی باقی ہے خدمت قلمی، اہل سنت کا ہے جو سرمایہ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے بھاگلپور ہند کے ایک شہر سے ایک صاحب ہر سال اجمیر شریف جاتے تھے۔ ایک ایسا مالدار شخص جو اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہم کی ولایت و اختیارات کو نہیں مانتا تھا، اس نے ان صاحب سے کہا میاں ہر سال کہاں جایا کرتے ہو، بیکار اتنا روپیہ ضائع کرتے ہو۔ انہوں نے کہا چلو اور انصاف کی آنکھ سے دیکھو پھر تم کو اختیار ہے۔ خیر ایک سال وہ شخص ساتھ آیا، دیکھا کہ ایک فقیر کھونٹا یعنی ڈنڈا لیے روزے شریف پر یہ صدا آواز لگا رہا ہے، خواجہ 500 روپے لوں گا اور 1 گھنٹے کے اندر لوں گا اور ایک ہی شخص سے لوں گا۔ جب اس بد عقیدہ شخص کو خیال ہوا کہ اب بہت وقت گزر گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا ہوگا اور اب تک اسے کسی نے کچھ نہ دیا، جیب سے 5 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے اور کہا لو میاں تم خواجہ سے مانگ رہے تھے، بھلا خواجہ کیا دیں گے، لو ہم دیتے ہیں۔ فقیر نے وہ روپے جیب میں رکھے اور ایک چکر لگا کر زور سے کہا خواجہ تورے بلہاری جاؤں یعنی آپ کے قربان جاؤں دلوائے بھی تو کس بد عقیدہ شخص سے۔ میں ہوں سائل میں ہوں منگتا، میں ہوں سائل میں ہوں منگتا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، ہاتھ بڑا کر ڈال دو ٹکڑا، ہاتھ بڑا کر ڈال دو ٹکڑا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے، میں نے بھی دامن ہے پسارا، میں نے بھی دامن ہے پسارا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا حضرت خواجہ معین الدین تجزی رحمت اللہ علیہ کو غریب نواز کے لقب سے پکارنا جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت سلطان الہند معین الدین حق و دین ضرور غریب نواز ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بیداری کے ساتھ ساتھ خواب میں بھی اجمیر شریف
شریف حاضر ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں ماہ مبارک ربیع الاخر 1302 ہجری میں سلطان المشائخ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوا۔ اس سے 2 سال پہلے میری سیدھی آنکھ میں کثرت مطالعہ اسٹڈی کی وجہ سے کچھ ضعف آ گیا، یعنی کمزوری آ گئی۔ میں نے 40 دن تک ڈاکٹروں سے علاج کروایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ پھر سلطان المشائخ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی تعریف میں چند اشعار لکھے۔ رات جب سویا تو خواب میں ایک خوبصورت مقام دیکھا جس کے ایک طرف مسجد اور دوسری جانب مزار شریف تھا۔ جب قریب گیا تو 3 قبریں نظر آئی۔ قبلے کی طرف خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، جبکہ اس کے پیچھے حضرت شاہ برکت اللہ مارہروی رحمت اللہ علیہ قبر شریف۔ تیسری قبر میں پہچان نہ سکا۔ خواب میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی طرف بیٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر مبارک کھلی اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ قبلے کی طرف چہرہ کر کے لیٹے ہوئے اور مبارک آنکھیں کھلی ہوئی۔ حلیہ مبارک کچھ یوں کی طاقتور اور دراز قد رنگ سرخ، آنکھیں کشادہ اور داڑھی کے بال کیا ہے۔ میں بے خود یعنی اپنے آپ سے بے خبر ہو کر دوڑا اور قبر شریف کھلنے میں جو مٹی شریف باہر تشریف لائی تھی اس کو چہرے اور آنکھ پر لگا اور سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کر دی۔ اسے منع کیا تو میں نے دل میں کہا کہ میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، یہ مجھے کیوں منع کر رہا ہے؟ اتنے میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرانے لگے، گویا کہ مجھے اشارہ فرما رہے انہیں چھوڑ دو اور تم پڑھو۔ پھر مجھے یاد نہیں کہ آیت نمبر 10 یا 16 تک پہنچا اور میری آنکھ کھل گئی۔ اللہ پاک کا کرم ہو گیا کہ ادھر خواب دیکھا ادھر آنکھ کے مرض میں کافی فرق پڑ گیا۔ میں نے کہا یہ اس مبارک مٹی ملنے کی برکت ہے اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کرم نوازی سلطان المشائخ محبوب الہی کی منقبت کی بدولت حاصل ہوئی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا۔ خلیفہ اعلی حضرت سید حسین علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے ہوتا ہوا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے بے حد محبت اور مزار مبارک کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے، بطور عاجزی فرماتے ہیں ہم برے ہیں بھی تو غریب نواز خواجہ کے ہیں۔ آپ نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ پر کتاب بنام دربار چشت اجمیر لکھی۔ اس میں بارگاہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ میں حاضری کے آداب لکھے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ آپ کی بڑی عزت و تعظیم فرماتے۔ دربار غریب نواز میں اعلی حضرت کی حاضری کا خوبصورت واقعہ خلیفہ اعلی حضرت سید حسین علی اجمیری رحمت اللہ علیہ بڑے پیارے انداز سے اپنی کتاب دربار چشت میں لکھتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد مجدد دین و ملت اعلی حضرت مولانا امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بھی 2 بار دربار خواجہ غریب نواز میں حاضر ہوئے ہیں۔ دوسری حاضری اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ آپ 1325 ہجری میں حج و زیارت کی سعادت حاصل کر کے جب ساحل ہندوستان پر اترے تو مختلف شہروں سے آپ کے چاہنے والے بمبئی پہنچ گئے اور کئی جگہ سے پیغامات آئے کہ آپ ہمارے ہاں کرم فرمائیں، مگر آپ سیدھے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوئے۔ خواجہ عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مدینہ پاک کی حاضری کے بعد آپ نے ان کے شہزادے حضرت خواجہ ہند کے دربار میں حاضری دی۔ یہ حاضری ایسی عقیدت و محبت والی تھی کہ ہم خدام آستانہ اور تمام مسلمانان اجمیر کے دلوں پر نقش ہو گئی ہے۔ آج تک ہم خدام میں اس حاضری کے چرچے ہوتے۔ اعلی حضرت اپنے خلیفہ حضرت سید حسین علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو بارگاہ خواجہ غریب نواز میں حاضری کے وقت اپنا وکیل دعا گو یعنی دعا کرنے والا بناتے اور 2 بار آپ کے گھر اجمیر شریف میں قیام بھی فرمایا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے انتقال پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہی سیوم کا انتظام آستانہ عالیہ خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پر بڑے پیمانے پر بعد فجر کیا، جس میں بہت ختم قرآن ہوئے اور آخر میں لنگر بھی تقسیم ہوا۔ اور اسے اعلی حضرت کے موقع پر حضرت سید حسین علی اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف سے قافلے کی صورت میں بریلی شریف مزار مبارک پر چڑھانے کے لیے چادر لاتے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو سلسلہ شیعہ میں اپنی خلافت سے بھی نوازا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف اجمیر شریف میں انا ساگر گھاٹ پر ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہوا تو ملک کے مختلف شہروں کی طرح اجمیر شریف میں بھی اہتمام کے ساتھ آپ کی فاتحہ یعنی سیوم کی تقریبات ہوئی۔ آپ کے وصال سے دربار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خدام و مریدین کو بے پناہ رنج و ملال ہوا۔ اللہ غنی شان
ولی راج دلوں پر، دنیا سے چلے جائیں حکومت نہیں جاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ والد اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احسن الوعاء لآداب الدعاء، جس کو مکتبۃ المدینہ نے فضائل دعا کے نام سے پرنٹ کیا ہے، اس کتاب کی شرح خود سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے اور کئی مقامات پر اضافے بھی فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 128 پر باب امکنائے اجابت یعنی دعا قبول ہونے کے مقامات میں سے مقام نمبر 39 پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا کہ مرقد مبارک حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حق ودین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اجمیر شریف کے بارے میں سوال ہوا، جس کے جواب میں آپ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجمیر شریف کے نام پاک کے ساتھ جان بوجھ کر عادتاً لفظ شریف نہ لکھنا اگر اس وجہ سے ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اس شہر مبارک میں آنے، زندگی مبارک گزارنے اور مزار شریف کو عظمت و برکت کی جگہ نہیں مانتا تو گمراہ یعنی راہ حق سے بھٹکا ہوا، بلکہ نہیں مانتا تو گمراہ یعنی راہ حق سے بھٹکا ہوا بلکہ اللہ پاک کا دشمن ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے، اور خواجہ خواجگان رحمت اللہ علیہ کا غلام بننے سے انکار کرنے کی وجہ اگر تکبر کرنا ہے تو وہی گمراہ یعنی راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے، اور پچھلی حدیث کے حکم کے مطابق اللہ پاک کا دشمن ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، جمع کنز الایمان، کیا مغرور کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اپنی منزل سے کبھی بھی وہ بھٹک سکتا نہیں جس کے تم ہو رہنما خواجہ پیا، ایک ذرہ ہو عطا عطار کے ہو جائے گا، ایک ذرہ ہو عطا عطار کے ہو جائے گا، خواجہ گھر بھر کا بھلا، خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نظامیہ، برکاتیہ کا شجرہ سند حدیث کی صورت میں تحریر فرمایا اور اس میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو 5 القابات سے یاد فرمایا۔ سید الاجل یعنی وقت کے بہت بڑے امام، سلطان الہند ہندوستان کے بادشاہ، حبیب اللہ یعنی اللہ پاک کے پیارے بندے، وارث النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث، معین الدین یعنی دین کی مدد فرمانے والے، الجشتی السجزی الاجمیری رضی اللہ عنہ، خواجگاں غریب نواز قبلہ عارفہ غریب نواز سید زاہدہ غریب نواز زینت عارفہ غریب نواز مرشد ناقصہ غریب نواز رہبر کاملہ غریب نواز ہادی گمراہ غریب نواز مصلح عاصیہ غریب نواز حامی بے کسا غریب نواز ہے کسے بے کسا غریب نواز اے شہ صالحہ غریب نواز ہم پہ ہو مہرباں غریب نواز صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خلیفہ اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ دربار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ میں حاضر ہو کر 1925 عیسوی سے 1933 عیسوی تک کم و بیش 8 سال دارالعلوم معینیہ عثمانیہ میں صدر المدرسین یعنی سب سے بڑے استاد کی حیثیت سے علم دین کی تدریس یعنی ٹیچنگ فرماتے رہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے انتقال شریف کے بعد آپ کے شہزادگان حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ اور حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ علیہ ہر سال خواجہ غریب نواز کے کل یعنی عرس کے موقع پر باقاعدگی سے حاضر ہوتے تھے۔ آپ ملک کے کسی حصے میں ہو مگر 6 رجب کو آپ کی حاضری اجمیر شریف میں ضرور ہوتی تھی۔ خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر باقاعدہ ایک کتاب بنام گل بنے غریب نواز لکھی ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ایک اور خلیفہ شیخ الاسیاء سید غلام علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کرنے میں گزاری، یہاں تک کہ آپ کا مزار شریف بھی خواجہ
غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف سے متصل یعنی ساتھ والے قبرستان میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس وجہ سے آپ سے بہت محبت فرمایا کرتے کہ آپ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کے خادم تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مبارک زندگی کے آخری دنوں میں 13 جمادی الآخرہ 1338 ہجری بروز جمعۃ المبارک سید غلام علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو اپنی خلافت سے نوازا۔ پروفیسر مجید اللہ قادری صاحب لکھتے ہیں کہ تلمیذ مرید و خلیفہ مجاز مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا عبد الہادی قادری رضوی نوری رحمت اللہ علیہ سے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے لکھے ہوئے شجروں پر گفتگو ہو رہی۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو مارہرہ شریف میں جن 13 سلاسل میں خلافت و اجازت تھی اس میں ایک سلسلہ چشتیہ نظامیہ برکاتیہ بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سلسلے میں کچھ لوگوں کو بیعت بھی کیا تھا اور ان کی خواہش پر اردو منظوم شجرہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ برکاتیہ بھی تصنیف فرمایا تھا۔ بارگاہ الہی میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے اس شجرے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس طرح لکھتے ہیں: مرشدان چشت کی سچی غلامی کر نصیب، مرشدان چشت کی سچی غلامی کر نصیب، شاہ معین الدین چشتی با خدا کے واسطے، آمین۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی منقبت میں 19 اشعار لکھے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کی اس منقبت کو قبول عام سے نوازا ہے۔ عوام و خواص میں یہ منقبت کافی ذوق و شوق سے پڑھی سنی جاتی ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، میں سر جوش در آگوش ہے شیشہ تیرا، بے خودی چھائے نہ کیوں پی کے پیالہ تیرا، خفتگان شب غفلت کو جگہ دیتا ہے، سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، جورے پامالی عالم سے اسے کیا مطلب، خاک میں مل نہیں سکا کبھی ذرہ تیرا، قدر جوش تحیر کے آیا ہے آثار، نظر آیا مگر آئینہ کو تلوا تیرا۔ اس طرح منقبت کے 19 اشعار ہے جس کے آخر میں آپ لکھتے ہیں: محی دی غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، محی دی غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عاشقان رسول